3 سزائیں دی گئی الیکشن سے پہلے عمران خان کو، عدت سزا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں 3 دن کے اندر 3 سزائیں، اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا؟ اور جب آپ عالیہ حمزہ اندر ہوگی، یاسمین راشد اندر ہوگی، ان کی ہاتھ کڑیوں کے ساتھ ویڈیوز آئیں گی، تو آپ تو خود ہلکے سے الیکشن جیتتے ہیں. تو یہ ہوا نہیں، یہی ہوا نا، تو یہ ہوا ہے نا، اسی کی وجہ سے یہ ہوا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں نا کہ ان میں اس میں ہم کہاں پہ ذمہ دار ہیں؟ تو کون یہ سب کچھ کون ہے؟ نہیں، ذمہ دار تو وہ ہے جو 9 مئی کے واقعات کے بعد، یا 9 مئی ہم نے کہا تھا ان کو کریں گے. اچھا، تو یہ لوگ آ کے الیکشن لڑیں گے، آپ لوگ الیکشن ہار جائیں گے، آپ انہیں دہشت گرد کہیں گے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی جو ہے، 9 مئی جو ہوا ہے وہ ہم نے کہا کہ ان کو کریں. اب اگر 9 مئی انہوں نے کیا، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر مقدمات بنے، تو وہ مقدمات تو بننے تھے نا. جب 9 مئی کو آپ لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگائیں گے، آپ شہداء کی جو ہے وہ یادگاروں پہ ڈنڈے اور جوتے برسائیں گے، تو پھر آپ کے خلاف مقدمہ تو درج ہوگا. لیکن اس مقدمے میں آپ کو سزا ہو کہ آپ کو الیکشن سے باہر ہونا چاہیے تھا. جی، یہ بات ہے کہ الیکشن وہ لڑ رہے ہیں تو یہی بات ہے نا. یہ چیز سارے معاملے کو اس وقت سالو نہیں کر پائے. دیکھیں، معاملہ یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے تو سالو نہیں کرنی تھی نا. یہ آخر 13 ماہ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اس میں یعنی معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف مقدمات بنے. ٹھیک ہے، اگر بنے تھے تو پھر ان کو اس میں سزا ہوتی اور یہ الیکشن سے باہر ہوتے. ایک آدمی جو ہے وہ اس کو آپ ہتھ کڑی لگا کے وہ گھوم رہا ہے اور وہ ہتھ کڑی دکھا رہا ہے، تو پھر ہمدردی تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتی ہے نا. ووٹ تو اسی پہ ملتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ میرا حلقہ جو ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں جیتا ہوا ہوں، تو کسی نے ان کو کہنے والے نے کہا کہ اگر زیادہ بات کی تو ہم نواز شریف کے دونوں حلقے کھول دیں گے. اس آرگومنٹ کا مطلب کیا ہے کہ نواز شریف اپنے دونوں حلقے ہارے؟ برحال یہ جاوید لطیف صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ کس کو انہوں نے کہا اور کس نے ان کو یہ بات کہی. مجھے تو کوئی ایسا ایکسپیرئنس نہیں ہے. آپ کا اپنے حلقے کا الیکشن ہے وہ ٹھیک ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ شکست کو بالکل ہی آپ کی تھی؟ بالکل ٹھیک ہوا. یہ تو نوشتہ دیوار تھا. یہ جب آپ وزیر داخلہ تھے تو سب چیزیں نظر آ رہی تھیں اور آپ کو محسوس بھی ہو رہا تھا. پارٹی قیادت سے آپ نے کہا کہ اگر ہم اس طرح سے الیکشن میں جائیں گے تو یہ نتائج نکلیں گے. نہیں، دیکھیں، نتائج کی ایکسپیکٹیشن تو تھی، ہمیں کچھ تھوڑا بہت اندازہ تھا. لیکن پھر جب آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر اس طرح سے چھوٹا دل کر کے تو نہیں لڑتے. پھر ٹھیک ہے، بھرپور طریقے سے آپ الیکشن میں جاتے ہیں، آپ ہمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. باقی ٹھیک ہے، الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے. بھائی اس میں کوئی الیکشن جو ہے وہ ہار جانا کوئی ایسا تو معاملہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی آدمی یہ کہے کہ جی بس اب سیاست ختم ہو گئی ہے. الیکشن میں ہار جیت جو ہے یہ پارٹ آف گیم ہے. تو اس میں مجھے تو کسی نے نہیں کہا آج تک کہ جی آپ کو یہ کر دیں گے، آپ کو وہ کر دیں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ PMLN کے خلاف الیکشن میں کوئی ٹارگٹ ہوا. باقی انفرادی طور پہ اگر کسی کے ساتھ کو ہوا تو میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا. ایسی کوئی بات نہیں. تو آپ کے 16 ماہ گزرے ہیں، تو مارچ میں ہی 2023 میں ہم آپ کے پاس آئے تھے اسلام آباد. آپ وزیر داخلہ تھے. اس وقت آپ نے کہا یا ہم رہیں گے یا عمران خان رہے گا. اس کے اوپر بڑا مسئلہ ہوا. تو عمران خان تو نہیں رہا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ رہنے یا نہ رہنے والی بات جو ہے یہ ہم پولیٹکس کر رہے ہیں جی، اور ہمیں بھی عمران خان اس عمران خان سے واسطہ ہے جو ایک پولیٹیشین ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہر بار یا ہر بات کے ساتھ سیاسی وجود کی بات کرنا جو ہے وہ پھر مناسب نہیں لگتا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات سیاست کی ہی ہے. اس سے مراد یہی تھا، یہی ہے اور آج بھی ہے، اور آج بھی میرا یہی موقف ہے کہ عمران خان کی سیاست اور پاکستان میں باقی جماعتوں، باقی لوگوں کی سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک، آپ سیاسی وجود کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اس کی وجہ یہ ہے کھیل سکتا ہے اس سیاست میں یا ہم ہو سکتے ہیں. اس کی سیاست ہی یہ ہے. وہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اب اس سے مراد میں یہ بھی لے سکتا ہوں کہ وہ ہمیں وہ قتل کرنا چاہتا ہے، جیسے ان کی سوچ ہے کہ وہ ہر بات کے اوپر کہتے ہیں جی دیکھیں جی
یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں. کل پرسوں بھی درخواستیں گئی ہیں آپ کے خلاف کہ جی کیا کریں. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو اس سے مراد اس کی یہی ہے کہ وہ ہماری سیاست کو ختم کرنا چاہتا ہے. کیا یہ بات تو معاملہ یہ ہے کہ جب اس کی سیاست کا دار و مدار بنیاد ہی یہ ہے کہ میں نے کسی اور کو سیاست نہیں کرنے دینی, اپوزیشن کو میں نے بالکل ختم کر دینا ہے, مٹا دینا ہے میں نے, تو پھر یا پھر وہ کرے گا تو یا پھر اپوزیشن کرے گی, اس وقت کی اپوزیشن. کیا یہ بات درست ہے کہ جب عدت والے معاملے پہ سزا ہوئی تو آپ کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی ٹاک نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اس معاملے کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے اور یہاں تک کہ ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اگر نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا. یہ سزا جو ہے آپ اس کو مناسب نہیں سمجھتے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست کی. دیکھیں اس میں میرا سمجھنا یا نہ سمجھنا تو بات کی بات ہے نا, یہ تو ہو گیا نا, جب ہو گیا تو ہمارا اس کے اوپر کوئی اختیار ہی نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو الیکشن کے حوالے سے جو ہمارے یہاں نقطۂ نظر ہے یہ بہتر ہوتا, کیونکہ اس کا کوئی ان کو نقصان نہیں ہوا اور ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی ہوا, جو میری اسیسمنٹ ہے. تو پارٹی میں زیادہ جو میجورٹی ہے اس کی سوچ نے پریویل کیا اس وقت. نہیں سوچ کے دیکھیں پارٹی نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا, لیکن ری ایکشن وغیرہ کہ اس کے اوپر کیا ایکشن ہونا چاہیے, کیا دیکھیں یہ میرا خیال ہے الیکشن سے چند دن پہلے کی بات ہے, اس وقت کیا ہو سکتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو سمجھ ہی نہیں آئی اس بات کی. اس وقت نہیں سمجھ تو خیر آ گئی. میں اسی دن ایک گاؤں میں تھا میں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس بات کا, وہ ایک گاؤں کے بزرگ تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ رانا صاحب اے تو کوئی گل نہ ہوئی سوانی تسی بن چھڈیے. تو مجھے یہ بات میرا ماتھا ٹھنکا, میں نے کہا کہ یار یہ بات جو ہے یہ لوگوں کو اپیل نہیں کر رہی. اور لوگ, لیکن میں نے اس بزرگ کو کہا, میں نے کہا یہ ہم نے نہیں کیا, یہ تو عدالت نے سزا دی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے فیصلے کیے یا اس وقت عدالت نے فیصلے کیے, وہ ذمے ہمارے پڑے. سمجھا یہ گیا کہ شاید ہم کر رہے ہیں. یہ جو نگران حکومت ہے یہ تو یہ سمجھی جاتی تھی کہ نون لیگ نے ہی انہی کے لوگ ہیں, بلکہ اب احد چیمہ صاحب وہاں پر منسٹر تھے, ابھی بھی منسٹر ہیں, آپ کے نگران وزیر اعلیٰ نگران وزیر داخلہ بن گئے, اب نگران وزیر اعظم دوبارہ سینٹ میں آ گئے ہیں, دوبارہ پھر کہیں نہ کہیں ہوں. تو آپ اس تاثر کو کیسے اپنے ساتھ نتھی ہونے سے روک سکتے ہیں کہ جی ہم نہیں تھے, نگران حکومت علیحدہ ہے, ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں. نہیں دیکھیں نگران حکومت تو علیحدہ ہی تھی. اب یہ گجرات سارا جو ہے یہ وہاں پہ جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کا جو حال ہوا ہے تو وہ صرف کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے نا. صاحب اتنی سادگی سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, بھائی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت, وہ گجرات میں جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری ہے. بالکل ان کے ہم زلف ہیں, ہم زلف ہیں. تو پھر آپ یہ تو نہ کہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہمارا تھا, ہمارا تو نہیں تھا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی تھا ضلع میں تو قیمت چکانی پڑتی. ہاں لیکن نہیں, اور بھی کئی جگہ پہ اس قسم کے معاملات ہیں. آپ کو پنجاب کے صدر اور ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں ان میں بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا ملبہ جو ہے وہ ہمارے اوپر پڑا. تو اس لیے یہ کہنا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہمارا سیٹ اپ تھا, یہ میرا خیال ہے ہوا ایسے ہی ہے. زیادہ میجورٹی اوپینین یہی رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی تھی.